پرخلوص مبارکبادی پیش کرتا ہوں کہ بہار کی غیر معمولی تاریخ ساز کامیابی پر ہندوستان کی سیاست میں یہ کامیابی ایک نئی تاریخ لکھے گی اور دنیا دیکھے گی. مجلس اتحاد المسلمین سارے ہندوستان میں اپنے پرچم کو گاڑے گی. جب دنیا کسی کو نیچا دکھانا چاہتی ہے اور اللہ اس کو اونچا کرنا چاہتا ہے اس وقت، اور اللہ دوسری مرتبہ اس وقت مسکراتا ہے جب اللہ کسی کو نیچا دکھانا چاہتا ہے اور دنیا اس کو اٹھانا چاہتی ہے. تو ان دو وقت اللہ مسکراتا ہے. مجلس کو نیچا دکھانے والوں تم کوشش کرتے رہے، اللہ مسکراتا رہا اور ہم کو نوازتا گیا، ہم آگے بڑھتے گئے اور ہمارے اوپر اعتماد عوام کا بحال ہوتا رہا. وہ لوگ جو ہم کو چھوٹی جماعت کہتے تھے، آج بتاؤ کہ وہ کتنے چھوٹے ہو گئے اور مجلس کتنی بلند ہو گئی کہ ہندوستان کے 3 ایوانوں میں ہماری نمائندگی ہے. الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، بہار کی عوام کا شکریہ، اور بہار میں نو منتخبہ مجلس کے اراکین اسمبلی کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ یہ اعتماد کا سلسلہ اور آگے بڑھے گا اور ہم کامیاب و کامران ہوتے رہیں گے. مگر میں آپ سے یہی کہوں گا کہ جو لوگ آج ہم پہ تنقید کرتے ہیں یا ہم پہ الزام لگاتے ہیں، میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا تم نے اتنا کام کیا؟ اگر تنقید کرنا ہے تو ضرور کرو. اکبر الدین اویسی نے 11.5 کروڑ روپے خرچ کیے اور کام کیا. تنقید کرنے کا حق اسی کو ہے جو 11.5 کروڑ سے زیادہ خرچ کرے گا غریب کو. وہ تنقید کرے تو میں اس کی تنقید قبول کرنے تیار ہوں. جیب سے ایک پیسہ نہیں نکلتا، حلق سے کوئی الفاظ نہیں نکلتے تو صرف مجلس پر تنقید کرنے کے لیے، حلقہ اسمبلی چندرائن گٹے کو بدنام کرنے کے لیے. ارے نہیں، جب تک اکبر الدین اویسی ہے چندرائن گٹے حلقے میں کوئی بھوکا نہیں سوئے گا. جب تک میں زندہ ہوں ہر کسی کی مدد کروں گا، کرتے رہوں گا. 25 برس ہونے آتے ہیں، وعدہ تھا ایک اسکول کا، لیکن آج 14 اسکول کی عمارتیں کھڑی ہیں. یہ بھی عمارت کھڑی ہے، میرے مرنے کے بعد میری اولاد میں تقسیم نہیں ہوگی، یہ ملت کے لیے ہوگی، مسلمانوں کے لیے ہوگی، اور جہالت کے خاتمے کے لیے، علم کی روشنی کو منور کرنے کے لیے عمارتیں کھڑے ہیں. اگر میں چاہتا تو اس سے بڑا بنگلہ اپنے لیے بنا لیتا، لیکن میرا مقصد اپنے لیے نہیں، میرا مقصد ان کے لیے ہے جن کی وجہ سے میں آج زندہ کھڑا ہوں. میں احسان مند ہوں ان دعاؤں کا جن کی وجہ سے میں آج زندہ ہوں. میں اس احسان کو ادا نہیں کر سکتا کہ جو موت کے لیے لڑ رہا تھا. میرے بچے احسان مند ہیں، میرے بچے یتیم ہو جاتے اگر آپ کی دعائیں نہ ہوتی. میری ماں تڑپتی تھی اگر آپ کی دعائیں نہ ہوتی. میرے بھائی کے کھانے پر میرے جنازہ آ جاتا اگر آپ کی دعائیں نہ ہوتی. میری بیوی بیوہ ہو جاتی اگر آپ کی دعائیں نہ ہوتی. ارے آپ کی دعاؤں کا اتنا بڑا قرض ہے کہ جتنی بھی حیات ہے، جتنا بھی دوں، سب کچھ دے دوں، اپنی جسم کی چمڑی بھی نکال کر اگر آپ کے قدموں کی نظر کر دوں، تب بھی میں آپ کی دعاؤں کا احسان کا بدلہ ادا نہیں کر سکتا. بس یہی دعا ہے کہ اللہ ہمارے اس کار خیر کو، ہمارے اس خیر کے کام کو قبول کرے. آپ سے بھی درخواست ہے کہ آپ دعا کریں کہ میرے بعد بھی یہ عمارتیں جس بلندی کے ساتھ کھڑی ہیں اسی طریقے سے کھڑی رہیں اور غریب اس سے استفادہ اٹھاتے رہیں. خدا را دوست و دشمن کو پہچانو، اپنوں اور غیروں کو پہچانو، منتشر نہ ہو، منظم رہو، متحد رہو. حالات چیخ کر چلا کر ہم سے ایک ہی پیغام دے رہی ہے کہ منظم ہو جاؤ، متحد ہو جاؤ، ایک مرکز سیاسی پہ جمع ہو جاؤ. اپنوں کو پہچانو،
غیروں کے سازشوں کا شکار نہ بنو. تہمتیں الزام لگتے رہے ہیں، لگتے رہیں گے، ہم کو پرواہ نہیں. ہمارا مقصد کام ہے، کام ہے، خدمت ہے. مصیبت زدہ لوگوں کا ہاتھ تھامنا ہے. ہم مصیبت زدہ لوگوں کا ہاتھ تھامتے رہیں گے، کام کرتے رہیں گے، آگے بڑھتے رہیں گے، آگے بڑھ بھی رہے ہیں اور بھی آگے بڑھیں گے. اور آخر میں صدر کل مجلس اتحاد المسلمین بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب، موجود رکن پارلیمنٹ و نقیب ملت و حلقہ اسمبلی چندرائن گٹے کے کارپوریٹرز، سرگرم کارکن، صدر و معتمدین اور چندرائن گٹے کی عوام کی جانب سے پرخلوص مبارکبادی پیش کرتا ہوں کہ بہار کی غیر معمولی تاریخ ساز کامیابی، ہندوستان کی سیاست میں یہ کامیابی ایک نئی تاریخ لکھے گی اور دنیا دیکھے گی. مجلس اتحاد المسلمین سارے ہندوستان میں اپنے پرچم کو گاڑے گی، خدمت کرے گی. اور وہ لوگ جو 70 برس سے نظر انداز ہوئے، ہم ان لوگوں کے نمائندہ بن کر ان کی امید پہ کامیاب اتریں گے، ان کی توقعات پہ اتریں گے. ہماری جانب سے جو خدمات ہے وہ کریں گے. اللہ ہم سے کام لے رہا ہے. اب اللہ 2 مرتبہ مسکراتا ہے. ایک مرتبہ اس وقت جب دنیا کسی کو نیچا دکھانا چاہتی ہے اور اللہ اس کو اونچا کرنا چاہتا ہے اس وقت. اور اللہ دوسری مرتبہ اس وقت مسکراتا ہے جب اللہ کسی کو نیچا دکھانا چاہتا ہے اور دنیا اس کو اٹھانا چاہتی ہے. تو ان 2 وقت اللہ مسکراتا ہے. مجلس کو نیچا دکھانے والوں، تم کوشش کرتے رہے، اللہ مسکراتا رہا اور ہم کو نوازتا گیا. ہم آگے بڑھتے گئے اور ہمارے اوپر اعتماد عوام کا بحال ہوتا رہا. وہ لوگ جو ہم کو چھوٹی جماعت کہتے تھے، آج بتاؤ کہ وہ کتنے چھوٹے ہو گئے اور مجلس کتنی بلند ہو گئی کہ ہندوستان کے 3 ایوانوں میں ہماری نمائندگی ہے. الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، بہار کی عوام کا شکریہ. اور بہار میں نو منتخبہ مجلس کے اراکین اسمبلی کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ یہ اعتماد کا سلسلہ اور آگے بڑھے گا اور ہم کامیاب و کامران ہوتے رہیں گے. آپ تمام کا شکریہ کہ آپ آئے یہاں پر اور اس تقریب کا حصہ بنے. دعا کیجئے کہ اللہ ہمارے خدمات کو، ہمارے کام کو قبول کرے اور آخرت میں ہم کو اس کا اجر دے. وآخر دعوانا الحمدللہ.